الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمد عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کا فضل اور احسان کہ اس نے یہ رمضان کے مہینے کے اخیر وقت تک ہمیں عافیت کے ساتھ باقی رکھا اور اس وقت ہمیں اس ذریعے سے ایک ساتھ جمع ہونے کی اور پھر کچھ دین کی بات کرنے اور سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم تمام بہن بھائیوں کو اپنی رضا نصیب فرمائے اور ہماری قبولیت کا فیصلہ فرمائے۔ اب رمضان کا بالکل آخر ہے، رمضان ہم سے الوداع کہنے کو ہے۔ اس کی بہاریں، اس کی رحمتیں اور اللہ کی طرف سے جو انوار و برکات کا نزول اس میں بے حد و بے شمار اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا، ان قریب اب رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ رمضان آیا اور رمضان چلا بھی جائے گا، لیکن بہت کچھ رمضان المبارک ہمیں اور آپ کو پیغام دے کے جاتا ہے اور اپنی زندگی کے مقصد کو یاد دلا کے جاتا ہے۔ یہ اخیر عشرے کا اخیر بالکل پہلو ہے، شاید کہ کل آخری رات ہو جائے یا ہو سکتا ہے آج ہی آخری شب ہو، قوی امکان تو یہی ہے کہ کل بھی چاند نظر نہ آئے یہاں، لیکن اللہ ہی غیب جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک تو روزہ وہ ہے جو رمضان میں ہم نے رکھا، بقول حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک روزہ رمضان کا ہے جو رمضان کے اخیر میں جا کے مکمل ہو جاتے ہیں، اور اس روزے کی ابتدا اور انتہا یہ ہے کہ یہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب پر مکمل ہو جاتا ہے۔ اس روزے میں اللہ تعالیٰ نے کھانے کو حرام کر دیا بندے کے لیے جو روزہ رکھے گا، پینے کو حرام کر دیا، اور اسی طرح جماع کو حرام قرار دے دیا کہ روزے کی حالت میں نہ کھایا جا سکتا ہے، نہ پیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی جماع کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری احتیاط بتائی گئیں کہ ان حالات میں روزہ رہے گا اور اگر ان میں سے کوئی بھی کام کر لیا، انسان نے کھا لیا یا پی لیا تو روزہ انسان کا ختم ہو جائے گا۔
پھر حضرت نے فرمایا کہ ایک روزہ انسان کی پوری زندگی کا روزہ ہے، اور وہ ہے اسلام کا روزہ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے میں کچھ پابندیاں بتائی ہیں، اسی طرح انسان کی زندگی کے روزے میں بھی کچھ پابندیاں ہیں، اور یہ رمضان کا روزہ در حقیقت انسان کی پوری زندگی کے روزے کی مشق ہے۔ انسان جو پوری زندگی اسلام کا روزہ رکھتا ہے، جس کی ابتدا اور جس کی سٹارٹنگ ہوتی ہے انسان کے بالغ ہونے سے، یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے سے، اور اللہ کی توحید اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کی گواہی دینے کے بعد سے موت تک ایک روزہ انسان کا وہ ہے۔ اس روزے کے لیے مشق، اس کی پریکٹس اور اس کے لیے انسان کی تیاری کے واسطے یہ اللہ رب العزت ہم سے رمضان کے روزے بھی رکھواتا ہے، تاکہ زندگی کے روزے میں ہمیں عمل کرنا آسان ہو جائے۔ یہ ہماری پریکٹس اگر 11 مہینوں میں ہمیں کام آ جائے تو یقیناً پھر ہم اپنی زندگی کو بامقصد بنانے میں بہت حد تک کامیاب ہو جائیں گے۔ غور کیجئے، جب اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے میں جو چیزیں پہلے سے حلال تھیں اور وہ حرام کر دیں تو ہم رک گئے۔ کیوں رکے؟ کھانا تو حلال تھا اور بھوک بھی لگتی ہے، اور جب کہ عین اس وقت پہ افطار کا وقت ہو، عصر کے بعد کا وقت ہو، اور اس وقت میں انسان کو پیاس بھی بہت تیز لگ رہی ہو، بھوک بھی لگ رہی ہو، لیکن ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، ابھی آدھا گھنٹہ ہے، ابھی 20 منٹ ہیں، ابھی 10 منٹ ہیں، ابھی 5 منٹ ہیں، ابھی 2 منٹ ہیں، اب 1 منٹ ہے، اب آدھا منٹ ہے، اب 15 سیکنڈ ہے، وقت پورا ہوگا تو کھائیں گے۔ یہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ ہم اپنے لیے نہیں، یہ دنیا کے لیے نہیں، اس لیے کہ اللہ نے منع کر رکھا ہے کہ اس وقت سے پہلے کھا نہیں سکتے۔ اگر کھاؤ گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس وقت سے پہلے افطار کر نہیں سکتے، اگر کر لو گے تو روزہ ختم ہو جائے گا۔ جس اللہ کے کہنے پہ ہم نے رمضان کے روزے میں حلال کھانے کو چھوڑ دیا، جس اللہ کے حکم پر ہم نے رمضان کے روزے میں پانی جو کہ حلال تھا اس کو پینا بھی چھوڑ دیا، تو اسی اللہ کے احکام رمضان کے بعد 11 مہینے میں بھی ہمارے لیے ہیں میرے بھائیوں، ان پر بھی ہمیں چلنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور یہ رمضان اسی کی مشق کا راستہ ہے۔ 11 مہینے میں اگر ہماری زندگی کا روزہ اسی طرح چلتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے ہماری حفاظت ہوتی رہے، خاص طور پر جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ سب سے پہلی چیز ہے توحید، اللہ ہی کو ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہ ہو، اس کی صفات میں کوئی شریک نہ ہو، اس کو اکیلا مانا جائے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے ساتھ کسی کی شرکت نہ ہو، وہی ایک الہ ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان عبادات میں جو فرائض و واجبات اور سنتیں ہیں ان کا اہتمام کرے، اپنے کھانے اور پینے اور پہننے میں حلال کا اہتمام کرے اور حرام سے حد درجہ پرہیز کرنے کی کوشش کرے۔ وہ اپنی تمام زندگی میں جو بھی اس کی ذرات اور دن کی زندگی ہے اور جس معیار کی ہے اس میں اللہ کے جو احکامات اس پر نافذ ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اور جن احکامات کو اللہ تعالیٰ نے منع کرنے کی قبیل سے بندے کے لیے حکم فرمایا ہے، مثلا شرک نہ کرنا، بدعت نہ کرنا، فسق و فجور میں مبتلا نہ ہونا، اللہ کی عبادات کو نہ چھوڑنا، خصوصاً فرائض سے اپنے آپ کو دور نہ کرنا، واجبات کو نہ چھوڑنا، سنتوں سے منہ نہ موڑنا، اسی طرح حرام کمائی کی طرف نہ جانا، نہ حرام کے کسی کام کی طرف جانا، نہ زنا اور اسباب زنا کی طرف جانا، نہ جھگڑے اور فساد کی طرف جانا، نہ ہی زمین میں اللہ کی زمین پر قائم کردہ امن کو تباہ و برباد کرنا، اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور رحم دلی کا معاملہ کرنا، اور طرح طرح کے اللہ کے وہ احکامات ہیں جن سے اللہ نے روکا ہے اور کچھ کرا روزہ ہے۔ اور جس طرح رمضان کے روزے میں اللہ نے وعدہ فرمایا، ایک روزے کے افطار کے وقت روزانہ اللہ رب العزت ایک روایت کے مطابق 10 لاکھ جہنمیوں کو روزانہ روزے کے افطار کے وقت اللہ آزاد کر کے جنتی بناتا ہے۔
اور فرمایا جب آخری دن رمضان کا ہوتا ہے اور اس دن اللہ تعالیٰ جتنے پورے رمضان میں روزانہ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کو آزاد کر کے جنتی بنایا، وہ آخری دن ان تمام کے مطابق، یعنی اگر 29 روزے ہوئے 28 ہو گئے، 2,80,000 ایک روایت کے مطابق، اور اس سے زیادہ کی روایات بھی بہت ہیں، اکیلے اللہ رب العزت آخری دن جہنمیوں کو آزاد فرماتا ہے۔ جس طرح روزے افطار کے وقت میں اللہ کی طرف سے وعدہ، افطار کے وقت میں میرا بندہ جب مجھ سے دعا مانگے گا، روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ اللہ کا وعدہ ہے رمضان میں جو روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھے اور رات کو قیام کرے، تراویح پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جو پوری زندگی کا روزہ رکھے اور پوری زندگی انسان اپنی تمام تر مرضیات کو، خواہشات کو اور اپنی چوائسز کو، اپنی تمام تمناؤں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوا چلے، اور ہر قدم پہ اسے فکر ہو کہ میرے اللہ کو راضی کرنے والا کام کون سا ہے اور میرے اللہ کو ناراض کرنے والا کام کون سا ہے۔ جو کام بھی اللہ کو راضی کرنے والا ہو اس کو کر گزرے، اور جو کام اللہ کو ناراض کرنے والا یا اس کی پکڑ کو لانے والا ہو اس سے رک جائے۔ جب اس زندگی کے روزے کا افطار موت پہ ہوگا تو اللہ رب العزت یوں فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم چاہو گے اللہ رب العزت آخرت کی دنیا میں تمہیں وہ عطا کرے گا جو چاہو گے۔ تمہاری ہر خواہش کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن پورا کر دے گا اگر تم دنیا میں اپنی خواہشات کو اللہ کے حوالے کر دو۔ یہ اللہ رب العزت کا قرآن میں وعدہ ہے۔ اور پھر ایک جگہ تو یوں فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے کون کون سے سامان چھپا رکھے ہیں جن کو تم جانتے ہی نہیں ہو، جب تم ان کو دیکھو گے تو تم حیران ہو جاؤ گے کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں ہمارے لیے بنا رکھی۔ وہ نعمتیں جسے دنیا کی کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کوئی دماغ سوچ نہیں سکتا، کوئی زبان ان نعمتوں کے حقوق کے مطابق کبھی بول نہیں سکتی، ایسی نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمارے واسطے بنا رکھی۔ تو یہ رمضان کا اصل پیغام ہے جو اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے، یہ کہہ کے جا رہا ہے کہ میری کی ہوئی مشق کو بھلا مت دینا۔ اچھا یہ دنیا کا بھی تو اصول ہے، بڑی پرواز کے لیے چھوٹی پرواز کرائی جاتی ہے، بڑی کوئی اگر اس کو بہت بڑی کسی فلائٹ پہ بھیجنا ہو تو پہلے چھوٹی فلائٹ اڑوائی جاتی ہے، بڑے کام کے لیے پہلے چھوٹے کام کرائے جاتے ہیں۔ بچوں کو نہیں دیکھتے ہم، بچوں کو لکھنے سے پہلے کچی پینسل سے لکھوایا جاتا ہے، پھر ان کو پکی پینسل دی جاتی ہے۔ دنیا میں ہر کام کے لیے محنت کا، تیاری کا، مشق کا اور اسی طرح جد و جہد کا ایک راستہ بنایا گیا۔ اللہ نے جنت کمانے کے بھی اسی طرح عادتیں بنانے کی اللہ تعالیٰ نے یہ راستے پیدا کیے کہ میرے بندے اگر تو غور کر لے گا تو بالکل تھکا ہارا، دن بھر کا بھوکا، دن بھر کے بھوک کے بعد تو نے کھانا پیا، اب جی چاہتا تیرا کہ میں سو جاؤں، اب آرام کروں، آنکھوں میں نیند بھی ہے، مگر یہ بتا تو تراویح میں جب آگے کھڑا ہوتا ہے تو تجھے کھڑا کرنے والا کون ہے؟ تو کھڑا کیوں ہوا؟ اس لیے نہ کہ تیرا رب تجھ سے چاہتا ہے کہ اب تو اسی تھکان میں اور اسی اونگ اور نیند میں رب کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا، اپنا پیغام ہمیں دے کے ہم ارادہ کریں انشاءاللہ کہ رمضان کے گزرنے کے بعد جو محنت ہم نے اس وقت کی ہے، جو تیاری ہم نے اس وقت کی ہے، جو مشق ہماری اس رمضان کے مہینے میں اللہ نے ہم سے گناہوں کو چھڑوانے کی اور نیکیاں کرانے کی ہے، اللہ سے توفیق مانگتے رہیں اور آئندہ بھی زندگی بھر کے لیے اللہ سے توفیق مانگ کے یہ ارادے کریں کہ انشاءاللہ اب ہم زندگی میں اسی طرح اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں گے جیسے اللہ رب العزت ہم سے چاہتا ہے۔ دوسری بات، بس 3 ہی باتیں کہہ کے اس کے بعد دعا شروع کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں اللہ رب العزت خصوصی طور پر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔
انتہائی درجے میں اللہ رب العزت مغفرت فرما دیتا، اس کی بھی جو بالکل گیا گزرا ہو، کچھ نہ کیا ہو، پھر بھی آ کر کے وہ اللہ کے سامنے اگر رولے، اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر رمضان کی اس شب میں بھی آ جائے، پورے رمضان وہ کہیں رہا ہو، اب بھی آ کر کے اللہ کے سامنے اگر توبہ کے کلمات بول دے اور اللہ کو منا لے، اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ ایسی مغفرت کا مہینہ کہ تصور سے باہر ہے کہ اللہ نے اس میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا، اور کتنی مغفرت اللہ رب العزت فرماتا، اس سے اندازہ لگائیں ہم لوگ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کے واسطے اللہ جنت کو پورے 11 مہینے سجواتا ہے کہ رمضان آئے گا، میرے بندوں کی میں مغفرت کروں گا، میرے بندے جنتی بنیں گے۔ 11 مہینے جنت رمضان کے واسطے سجائی جاتی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مغفرت کا اللہ کے یہاں عالم کیا ہوگا۔ اتنی مغفرت، اتنی اللہ تعالیٰ معافیاں دیتا ہے اپنے بندوں کو، اتنی اللہ رب العزت بخشش فرماتا ہے اپنے بندوں کی کہ اگر کوئی شخص زبان سے بھی نہ بولے، خالی دل سے اللہ کو پکار لے، اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اگر اسی پر بات ہو تو یقین جانیں پورا وقت گزر جائے گا، لیکن اللہ کتنا معاف کرنے والا ہے، وہ خود ہی یوں کہہ رہا ہے، غافر الذنب وقابل التوب۔ اللہ مغفرت کرنے والا ہے۔ پھر اللہ نبی سے کہلوا رہا ہے، اے میرے پیارے نبی، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، آپ بتائیے اپنی امت کو کہ آپ کا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، اس سے بھی آگے اندازہ لگائیں، اللہ رب العزت جب یہ کہہ رہا ہو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام گناہ کرنے والے، چاہے جھوٹے ہوں، چاہے غیبت کرنے والے ہوں، چوری کرنے والے ہوں، زنا کرنے والے ہوں، نماز چھوڑنے والے ہوں، روزہ چھوڑنے والے ہوں، تراویح چھوڑنے والے ہوں، تمام وہ بندے جو کسی بھی گناہ میں مبتلا ہوں، انہیں چور کہہ کے نہیں پکارا، زانی کہہ کے نہیں پکارا، ان کے گناہوں سے نہیں پکارا، انہیں اللہ رب العزت یوں فرما رہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے نبی آپ بتائیے کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پہ گناہ کر کر کے ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس وہ بھی نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ بے شک سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بلا شبہ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ قرآن میں اللہ اس طرح بلا رہا ہو، لیکن فرمایا رمضان میں جہاں بڑے بڑے پاپیوں کو اللہ معاف کرتا ہے، 4 لوگوں کو اللہ رب العزت معافی سے محروم کر دیتا ہے۔ ہر سال یہ بات بہت سے علماء بتاتے ہیں، ہم بھی بتاتے ہیں، 4 گناہ ایسے ہیں کہ ان کے کرنے والوں کو اللہ رب العزت رمضان کی شب قدر میں بھی معاف نہیں فرماتا۔ فرمایا نمبر 1، مدہن خمر، شراب کا عادی جو شراب پیتا ہو، جب تک وہ توبہ نہ کرے، سچی توبہ نہ کرے، بالکل پکی توبہ نہ کرے کہ آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا، اس وقت تک اللہ رب العزت رمضان میں اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ آج نوجوان نسل کتنی بڑی تعداد میں شراب میں مبتلا ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ وہ روتے بھی ہیں، وہ ان کے دل نرم بھی ہو جاتے ہیں، لیکن شراب نہیں چھوٹتی۔ ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کو، ڈاکٹرز کو چاہیے کہ معاشرے میں اور خاص طور پر امت مسلمہ کے معاشرے میں غور کریں، کون نوجوان ہیں جو نشے کی طرف چلے گئے، ان کے لیے فکر کریں۔ چونکہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی اور بابرکت ساعات میں بھی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی، یہ پہلے شراب سے توبہ کر لے، پھر اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ فرمائے نمبر 2، عاق لوالدی، ماں باپ کا نافرمان، چاہے تہجد پڑھ رہا ہو، چاہے روزے رکھ رہا ہو،
چاہے وہ نہ تراوی بھی پڑھ رہا ہو، چاہے ہر سال حج کو بھی جا رہا ہو، چاہے وہ عمرے بھی کر رہا ہو، خیرات و صدقات کے ڈھیر لگا دیے ہوں اس نے، غریبوں کی مدد کے انبار لگا دیے ہوں، لیکن فرمایا اگر ماں باپ کا نافرمان ہے، رمضان میں یہاں تک کہ شب قدر میں بھی اللہ تعالیٰ ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ ماں باپ کا نافرمان کون ہے؟ قرآن کریم کی روح سے اگر ہم دیکھیں گے تو وہ جو ماں باپ کے سامنے اونچی آواز کر کے بولنے والا، جو ماں باپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہونے والا، جو ماں باپ کو بولنے نہ دینے والا، اور اگر ایک جملے میں میری بات کو کوئی یہ کہے کہ ماں باپ کا نافرمان کون ہے تو میں یوں کہوں گا کہ جس اولاد سے اس کے ماں باپ ڈرتے ہوں، یہ ہے نافرمان۔ اولاد سے ماں باپ ڈرتے ہوں، بات نہ کر پاتے ہوں، کہہ نہ پاتے ہوں، انہیں یہ ڈر ہو کہ بیٹا ناراض ہو جائے گا، بالکل الٹی کہانی۔ فرمایا ماں باپ کے نافرمان کی یہ حالت ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اور کتنی بے شمار احادیث پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اس پر کہ ماں باپ کے نافرمان کا حشر بہت عجیب ہوگا۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، میرے پیاروں، میں آپ سے ہاتھ پھیلا کے درخواست کر رہا ہوں، اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں۔ کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہوتے جن کے دل اتنے پتھر ہوں کہ بچے معافی مانگیں اور وہ معاف نہ کریں، خاص طور پر بوڑھے ماں باپ کو۔ بوڑھے ماں باپ کو ہم نے اتنا دبا لیا ہے کہ ہم ان کی دعائیں لینے سے محروم ہیں اور ان کو ستا رہے ہیں۔ جس معاشرے میں ماں باپ کی ناقدری ہوگی، یقین کر لو جو ہو رہا ہے اس سے بھی زیادہ برا ہونے والا ہے۔ جو حالات ہیں اس سے بھی برے حالات آئیں گے۔ جس معاشرے میں ماں باپ دکھی ہوں وہاں اللہ کی رحمت نہیں اتر سکتی، نہیں اتر سکتی اور کبھی نہیں اتر سکتی۔ اس لیے فرمایا اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے ماں باپ کو دکھ دینے والے سے، اور ماں باپ کا دل دکھانے والے سے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے سے، اور ماں باپ کے سامنے اپنی چلانے والے سے، کہ اللہ نے رمضان میں شب قدر میں بھی اس کی معافی سے منع فرما دیا۔ فرمایا تیسرا قاطع رحم، بے وجہ رشتہ داریوں کو توڑنے والا، مال کے تکبر میں، دولت کے تکبر میں، عہدے کے تکبر میں، عزت کے تکبر میں غریب رشتہ داروں سے رشتہ داریاں توڑ دی، ملنا چھوڑ دیا اس نے، اپنے رشتہ داروں کے یہاں آنا جانا چھوڑ دیا۔ اگر انہوں نے کبھی کوئی بات ایسی کہہ دی جو اس کی شان کے خلاف تھی، رشتہ داری توڑ دی اس نے، میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ آج کانوں میں کتنا سننے میں آتا ہے، تجھ سے میری موت جیت کا واسطہ ختم، میرا تجھ سے موت جیت کا واسطہ ختم۔ اللہ رب العزت نے پیارے آقا سے کہلوا دیا کہ ایسی باتیں کرنے والے اور رشتے ناتوں کو توڑنے والے دنیا کی وجہ سے، نہ کہ دین کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے، میں یہ ہوں، یہ اس کی اوقات کیا ہے، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے سارے رشتے ناتوں میں آج اگر ہمارے یہاں آگ لگی ہے تو صرف اس لیے کہ ہماری اپنی انا، اپنی شان ہمیں نظر آتی ہے اور اللہ کا حکم نظر نہیں آتا۔ ہر گھر میں یہ آفت موجود ہے۔ اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت رشتہ داریوں کو دنیاوی وجوہات کی بنیاد پہ توڑنے والے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اب ہم کہہ رہے ہیں مانگ بہت رہے ہیں، مانگ بہت رہے ہیں، مانگ بہت رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی۔ بھائی ہمارے تھوڑا سا ہم اپنی زندگی پہ غور تو کر لیں، ہمارے رشتے ناتوں میں وہ شعلے بھڑک رہے ہیں کہ ہم آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے جذبات ہم پہ حاوی ہو جاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہاں تک جھکیں۔ جھکنے کی انتہا تو یہ ہے کہ اپنے نبی کو دیکھ لیا ہوتا کہ جس نبی نے اپنے چچا کے کلیجہ چبانے والے کو معاف کر دیا، تم اس نبی کی امت اور کہتے ہو کہاں تک جھکیں۔ جس نبی نے اپنے سر پہ کوڑا ڈالنے والی بوڑھی عورت کو معاف کر دیا، اس نبی کو دیکھ لیا ہوتا اور ہم کہتے ہیں ہم کیسے جھکیں، ہم تو یوں ہیں اور ہم یوں ہیں۔ کیا نبی سے زیادہ شان والی ہستی بھی اس روئے زمین پر کوئی گزری ہے؟ کیا نبی سے زیادہ بلند و بالا عرفہ و اعلیٰ مرتبے والی ہستی بھی کوئی اس دھرتی پہ گزری؟ فرمایا قاطع رحم، یہ تیسرا انسان ہے رشتہ داریوں کو توڑنے والا، یہ دنیا میں بھی خسارے میں جائے گا اور آخرت میں بھی خسارے میں جائے گا۔ اچھا یہ ہوتا کیوں ہے؟ بس اس میں ایک وجہ جان لیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ یوں ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ، یہ دو بیلنس ہیں، ہم یہاں ہیں اور رشتہ دار ہمارا تعلیم میں، ایجوکیشن میں، مال میں، لیونگ اسٹینڈرڈ میں، رہائش میں، وہ بیچارہ یہاں ہے اور ہم یہاں ہیں، اللہ نے ہمیں یہاں کر دیا۔
مثلا ایک بندہ یہ کروڑ پتی، یہ لکھ پتی، اس کا لیونگ سٹینڈرڈ اور ہے، اس کا کچھ اور ہے، اب یہ چاہتا ہے کہ میں ایجوکیٹڈ ہوں، میں گریجویٹ ہوں، میں قابل ہوں، اب یہ اٹھ کر کے یہاں بات کرے۔ میرے پیارے، جب وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے تو وہ نہیں اٹھ سکتا، تو نیچے آ سکتا ہے۔ کمیاں کہاں ہوتی ہیں؟ یہاں ہوتی ہیں۔ ہم اٹھا کے بات کرنا چاہتے ہیں اس کو، جبکہ حکم یہ ہے کہ تو نیچے آ کے بات کر۔ تم نیچے آ سکتے ہو، وہ اوپر نہیں آ سکتا۔ ساری خرابی یہاں ہوتی ہے، اور اس میں اس سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کو انسان سمجھ کے ان کی کمیوں کے ساتھ قبول نہیں کرتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے جس کا تعلق ہو وہ کمیوں سے پاک ہو، وہ خطاؤں سے پاک ہو، وہ لغزشوں سے پاک ہو، کوئی کمی اس کے اندر موجود نہ ہو۔ ہر طرح کی کمی سے پاک انسان ہمیں ملے تو ہر طرح کی کمی سے پاک تو صرف ایک مخلوق ہے، اور وہ ہیں فرشتے، انسان نہیں ہو سکتے۔ انسانوں میں تو کمیاں ہوں گی، اور کمیوں کے ساتھ ہی ہمیں قبول کرنا پڑے گا۔ لغزشیں بھی ہوں گی، ہماری امیدوں کے خلاف بھی ہوگا۔ اس کے ساتھ جب ہم اپنے گلے سے لگانا شروع کر دیں گے لوگوں کو کہ بھئی کمی ہے، کوئی بات نہیں، ہم میں بھی تو ہزار کمیاں ہوں گی، ہم میں بھی تو ہزار کوتاہیاں ہوں گی، ہم میں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو جب ہمارے اندر کی معلوم ہوں گی تو دوسرے کو پسند نہیں آئیں گی۔ جب ہم ہی کمیوں سے پاک نہیں تو دوسرے کو کمیوں سے پاک تلاش کرتے کیوں ہیں؟ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے ایک بڑی شاندار بات ایک بار کہی۔ کہنے لگے لوگ آج کل یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جن رہنماؤں کے تعلق قائم ہوں، یہ بات رہنمائی سے ہے لیکن اس کو عام بات پہ فٹ کیا جا سکتا ہے، وہ چاہتے ہیں بالکل حضرت عمر جیسے، حضرت ابوبکر جیسے نیک لوگ مل جائیں۔ فرمایا بھائی حضرت عمر ابوبکر جب لیڈر اور رہنما تھے تو ان کی عوام حضرت عثمان، حضرت علی جیسے لوگ تھے۔ عوام کہاں ہیں ایسی؟ آگے ہمیں تو جیسے مل جائیں وہ غنیمت ہے۔ محبت کے جو پھول ٹوٹی کلیوں کے بھی اگر مل جائیں تو آج بہت غنیمت ہے، ورنہ کس کو فرصت ہے آج کس سے ملنے کی اور کس کے دکھ درد بانٹنے کی؟ اس لیے رشتے ہمیشہ باقی رہ جائیں گے۔ نیچے آنے کی عادت ڈال لیں، دنیا کے ہر معاملے میں نیچے آنے کی عادت ڈال لیں۔ اپنے آپ کو، اب رکشے والے سے بات کر رہے ہیں کہ تجھے ایسے بات کرتا ہے، بات کرنے کا تجھے سلیقہ ہے، ایسے بات کی جاتی ہے۔ بھائی وہ رکشہ چلا رہا ہے، تم جاب کر رہے ہو، تم بزنس کر رہے ہو، تم پڑھے لکھے آدمی ہو، وہ رکشہ بولر ہے بیچارہ، اس سے آپ یہ کرے وہ ایسے بات کرے گا، وہ ویسے ہی کرے گا جیسا وہ 24 گھنٹے کرتا ہے۔ آپ کو اس کے ساتھ آنا پڑے گا، آپ کو اترنا پڑے گا وہاں پر۔ جو ایک کوارٹر میں رہنے والا اور ایک محل میں رہنے والا، اس محل والے کو کوارٹر والے کے لیول پہ آ کے بات کرنا پڑے گی، تب معاملات جڑنا شروع ہوں گے، ورنہ نہیں ہو سکتے۔ فرمایا قاطع رحیم، رشتہ داریوں کو توڑنے والے کی بھی اللہ اس رات میں مغفرت نہیں کرتا۔ فرمایا چوتھی چیز المشاحن، دلوں میں کینہ رکھنے والا۔ دلوں میں کینہ رکھنے والا اگر اس رات میں، شب قدر میں، رمضان کے کسی بھی ایام میں اور راتوں میں آ کر کے اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ اس کی بھی معافی نہیں فرماتا، چاہے وہ رات بھر رو رو کر کے اللہ سے دعا کرتا رہے۔ دل صاف کر لے انسان۔ میں نے اس کی ابھی تشریح پڑھی تو لکھا ہے مشاحن وہ ہے کہ جو اپنے بھائی سے 3 دن تک اپنے دل کے کینے کی بنیاد پہ بات نہ کرے، یہ مشاحن۔ جو اپنے بھائیوں سے بات کرنا چھوڑ دے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، یہ مشاحن۔ جو اپنے پڑوسی کے دکھ درد میں شریک نہ ہو، یہ مشاحن۔ جس سے خیر کی امید نہ کی جا سکتی ہو، یہ مشاحن۔ جو دوسرے بھائی کو تباہ کرنے کی نیت رکھتا ہو، یہ ہے کینہ رکھنے والا۔ یہ 4 چیزیں غور کر لیں، اللہ نے ابھی مہلت دی ہے، زندگی کی بھی اور رمضان کی بھی۔ کل کا دن بھی باقی ہے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی، اللہ کے فضل سے مجھے یقین ہے جتنے بھی لوگ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور ہم لوگ یقین رکھتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی الحمدللہ ثم الحمدللہ شرابی نہیں، ایک چیز میں تو ہم کامیاب ہیں۔ دوسرا فرمایا والدین کے نافرمان، اس میں ہمیں سب کو غور کرنا چاہیے، اور اگر کسی کے ماں باپ نہ مانتے ہوں تو جائیے، جا کر کے ان کے سامنے بیٹھ کر ان کے پیر پکڑ کے کہیے، اگر آپ کو یہ گوارا ہو کہ آپ کا بچہ جہنم میں جلے، آپ کا بچہ جہنم کی آگ کے حوالے ہو، تو آپ اس سے بہتر ہے ہمیں دنیا میں جلا دیجئے۔ باپ کے سامنے آخرت کی بات رکھ کے دیکھیے، 100% باپ خوشی سے اپنے بچے کو معاف بھی کرے گا اور گلے بھی لگائے گا۔ رشتہ داریوں والے معاملے میں بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔
اور کینے والے معاملے میں بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. کینے کا معاملہ بہت آسان ہے صاف کرنے کا. جس کے بارے میں برا خیال آئے ہمیشہ اس کو دعا دے دو. ہمارا کیا بگڑا دعا دینے سے؟ ہمارے دعا سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ حاصل ہو جائے اللہ کی طرف سے، لیکن ہمارے برا سوچنے سے خدا کی قسم کسی کا برا نہیں ہو سکتا، چونکہ جب تک اللہ نہ چاہے کسی کا برا کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو جو کام ہم سے ہو نہیں سکتا اس پہ کیوں اپنا وقت اور اپنا ذہن اور اپنا خیال برباد کریں؟ بہتر ہے کہ ہم اس کو دعا دے دیں. فرمایا جو بندہ دوسرے کے لیے دعا کرتا فرشتے اس کے لیے وہی دعا مانتے. میں نے جیسے کہا یا اللہ فلاں کو تو نے بہت دولت دی، اب دل میں اگر کینہ آیا تو میں کہتا ہوں اللہ اس کو اور دولت دے. برابر میں فرشتہ کہتے ہیں یا اللہ جو یہ اس کے لیے مانگ رہا ہے اس کو بھی عطا کر دے. ہمیں فرشتے کی دعا مل گئی، دل کینے سے پاک ہو گیا، اس کی محبت اس کی برکت سے ہمارے دل میں آ گئی. اب آئیے آخری بات. اس وقت بحیثیت امت مسلمہ ہمیں اور آپ کو بہت اوپر اٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے. احسان محسن نے کہا تھا کہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے اے مومنو، یقیناً یہ جو مصرع ہے کہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے اے مومنو، یقیناً ہم خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ایک کرشمہ ہوگا اور اس کرشمے کے نتیجے میں کوئی پوری دنیا میں انقلاب آ جائے گا. ہمیں اپنی فکروں کو بہت بلند کرنا ہوگا، چونکہ ہمارے سامنے جو سازشوں کا جال ہے، ہمارے سامنے جو منظم سازشیں ہیں وہ اتنی اونچی ہیں کہ اگر ہم نے اپنی فکروں کو اونچا نہیں کیا اور ہم نے اپنے ذہنوں کو ہموار نہیں کیا تو پھر بالکل اسی طرح مرغوں کی طرح جیسے دروں میں مرغے بند ہوتے ہیں اور اسے کاٹنے والا ایک لے کے آتا اور باقی سمجھتے میں بچ گیا، کوئی بچنے والا نہیں ہوگا. آج اگر ہم عالمی طور پر بات کریں تو ہر مسلمان کا دل اتنا زخمی ہے فلسطین کو لے کر اور مسجد اقصیٰ کو لے کر کہ ہر مسلمان اپنے دل میں آج بے چینی محسوس کر رہا ہے. میرا تو دل یہ چاہتا تھا کہ آج کے اس بیان اور دعا کو مکمل طور پہ میں ان کے نام کر دوں. ہم یہاں ملک میں بیٹھ کر ظاہر ہے کوئی مدد ان کی اس وقت فزیکلی فائنینشلی نہیں کر پائیں گے چونکہ ملک کے اپنے اپنے قانون اور مجبوریاں ہوتی ہیں. لیکن امت مسلمہ کے پیارے نوجوانوں اور پیاری بہنوں اور ماؤں، ہمیں ہاتھ اٹھانے سے کس نے روکا؟ ہمیں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے کس نے روکا؟ جانتے ہو یہ مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ یہ مسجد اقصیٰ وہ ہے جس میں 16 یا 17 مہینے جس کی طرف رخ کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نماز ادا کی ہے. اسی لیے کہتے ہیں اس کو قبلہ اول. جب نماز فرض ہوئی تو 16 یا 17 مہینے تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد کی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا اور پھر آیت نازل ہوئی. یہی مسجد اقصیٰ جہاں سینکڑوں نبیوں کی قبریں وہاں برابر میں موجود ہیں. اور رامپور والو، تم پہ تو وہاں کا ایک یہ بھی قرض ہے کہ تمہارے یہاں کا محمد علی جوہر علیہ الرحمہ وہیں پر مدفون ہے. آج اس کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی اللہ کے ولی کی. جس طرح سے وہاں مظلوم اور نہتے اور لاچار اور کمزور اور بالکل خالی ہاتھ لوگوں پہ تشدد کیا جا رہا ہے، حملے کیے جا رہے ہیں، گولیاں چلائی جا رہی ہیں نمازیوں پر، اور ان بیچاروں کے ہاتھوں میں چند پتھروں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اپنی حفاظت کے واسطے. جہاں پہ نبی کی معراج ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے اگر سب سے پہلے معراج میں کہیں تشریف لے کے گئے ہیں تو اسی مسجد اقصیٰ پر. سارے نبیوں کے امام جو ہمارے نبی کہلاتے ہیں وہ اسی مسجد اقصیٰ کی بنیاد پر کہ یہیں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی ہے. یہی مسجد اقصیٰ ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا جو اس مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھے گا اسے ایک نماز کے عوض 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. ایک روایت میں فرمایا جو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھے گا 25,000 کا ثواب، مسجد نبوی میں پڑھے گا 50,000 نمازوں کا ثواب، کعبۃ اللہ میں پڑھے گا 1,00,000 نمازوں کا ثواب. اور پھر آپ نے فرمایا کہیں پر بھی سفر کر کے جانے کی اجازت نہیں ہے سوائے 3 جگہ کے، ایک کعبۃ اللہ، ایک مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ، اور ایک فلسطین میں مسجد اقصیٰ. بھائیو
70 سال ہو گئے وہاں کی ماؤں کو اپنے نہتے اور معصوم بچوں کی لاشیں اٹھاتے ہوئے۔ وہ دنیا جو انسانیت کا سبق دیتی ہے ان سے زیادہ اندھا کوئی ہو نہیں سکتا۔ وہ دنیا جو یہ کہتی ہے ہم امن پسند ہیں ان سے زیادہ بد امن کوئی نہیں ہو سکتا، جو اس وقت کے تشدد اور دہشت گردی کو بھی آنکھیں بند کر کے دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں اس سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں ہے جو نہتے نمازیوں پر گاڑیاں چڑھا دیتے ہیں۔ ان سے بڑا دہشت گرد کوئی ہوگا، کوئی ٹیررسٹ ہوگا کہ راستے پہ چلتے ہوئے لوگوں پر گاڑیاں چڑھا دی پرسوں لوگوں نے۔ غور کیجئے ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ درد ہم کیوں بیان کر رہے ہیں؟ ہم یہاں وائلیشن کرنے کی بات نہیں کر رہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے یہاں ملک میں قانون کو ہاتھ میں لیا جائے۔ ہمارا یقین ہے اللہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر اس نے اپنی پکڑ کا کوڑا برسا دیا تو ان ظالموں کا نام و نمود مٹ جائے گا، یہ صفحہ ہستی سے ختم ہو جائیں گے۔ کوئی ماں ہو تو یہ سوچ کر کے کہ اس جگہ اگر میرا بچہ ہوتا تو میں کون سے الفاظ خدا سے کہتی، کوئی ظالم اگر میرے بچے کے چیتھڑے کرے تو میں کون سی پکار رب کو لگاؤں گی۔ ماؤ وہ پکار رب کو لگا کے دیکھو، انشاءاللہ رب کی طرف سے غیبی مدد آئے گی۔ آج جس طرح سے وہاں ہو رہا ہے، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا، وہ 70 سال ہو گئے انہیں اپنے بچے دیتے دیتے، اور لوگوں تمہیں ہاتھ اٹھا کے انہیں دعائیں دینے کی فرصت نہیں ملتی، اور پھر کہتے ہو کہ رسول کے غلام اور رسول کے عاشق ہیں۔ کون روک رہا ہے گھروں میں ہمیں مصلی بچھا کے رب کے سامنے رب کو پکارنے سے؟ ہو سکتا ہے اللہ کسی کی دعا قبول کر لے۔ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی باتیں تو بہت کر رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں وہاں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے اس رب کو پکار سکتے ہیں جس نے نمرود کو مچھر سے مار دیا۔ لیکن ہاں پکار ایسی ہو کہ جو اپنے کے لیے ہو سکتی تھی۔ آقا یوں ہی تو کہہ کے گئے تھے کہ المسلم اخو المسلم، ہر ایمان والا دوسرے کا بھائی ہے۔ بالکل کیسے ایک ایمان والا دوسرے کے درد کو محسوس کرے؟ بالکل ایسے جیسے پیر میں کانٹا لگے تو پورا جسم پیر کے کانٹے کو محسوس کرتا کہ نہیں کرتا؟ اگر سر میں درد ہو تو پورا جسم، اگر ناک کی طرف کوئی چیز آ رہی ہو ہاتھ آٹومیٹیکلی اٹھتا ہے۔ فرمایا مانند جسم ہیں تمام ایمان والے، جیسے سگے بھائی کو دکھ ہو ایسے ہی وہاں کے بھائیوں کا دکھ ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ جب تک یہ کیفیت ماؤں بہنوں بھائیوں بزرگوں ہمارے دلوں میں نہ ہو تو اللہ رب العزت ہمارے ساتھ جب ہوگا تو ہماری بھی سننے والا نہیں ہے، سنے گا یقیناً۔ سننے سے مطلب یہ کہ پھر ہم پہ بھی رحم نہیں ہوگا، چونکہ ہم نے بالکل اپنے آپ کو اس جگہ لا کے کھڑا کر لیا کہ ہمارے دل ایسا لگتا ہے زندہ نہیں، ہم مردہ ہو گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہر دعا میں ہماری ماؤں کی اور بھائیوں کی اور بزرگوں کی آنکھیں وہاں کے بھائیوں کے لیے ٹپکتی، بلکہ اس کا الٹا ہو رہا ہے ہمارے یہاں تو۔ لوگ ٹویٹر پہ فیس بک پہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں اور پھر بحث کر رہے ہیں اپنے وطن کے بھائیوں سے کہ تم یوں ہو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کے ہو۔ خدارا میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں یہ ایسا کام مت کریے۔ اگر کوئی لکھ رہا لکھنے دو، مت دو اس کو جواب۔ کیا کر لیں گے ہم اس کو لکھ کر کے؟ ٹرینڈ سے کیا ہم ان کے بموں کو روک لیں گے جو وہاں برس رہے ہیں؟ ہاں ہم اس اللہ سے ان بموں کو ختم کرا سکتے ہیں کہ جو اللہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور رب ہے۔ ہمیں تو وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پڑھ جائیں ہم، ایک یہ آج کی رات اور ایک کل کی رات اور ایک پرسوں کی رات بہت قیمتی ہے۔ کل بھی اگر رمضان کا چاند، عید کا چاند نہیں دکھا، کل کی رات فلسطینیوں کے نام، مسجد اقصی کے نام کر دو میری ماں اور میرے بہنوں اور جوانوں، رات کو 12 بجے سے اٹھ کر کے سجدوں میں سر رکھ کر کے اللہ کے سامنے بھیک مانگنا شروع کر دیں۔ پرسوں کی رات آئے گی، اس کا نام ہے لیلۃ الجائزہ۔ پورے رمضان کا انعام چاند رات والے دن ملتا ہے اللہ کے یہاں سے، اور ہم چاند رات والے دن اپنے گھروں میں الگ الگ کاموں میں لگ جاتے۔ اصل تو انعام کی رات وہی ہے، اس کو آسمانوں پہ لکھا گیا لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات۔ اس رات میں بھی عشاء پڑھیں، آرام کریں، 12-1 بجے اٹھ جائیں، اور پھر اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے اور جہاں جہاں مظلوم ہوں ہمارے بھائی ان سب کے لیے دعائیں کریں، گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کریں، اور بالکل یہ احساس اور یہ تصور کر کے کہ یہ ہمارے اپنوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے جو کچھ ہم نے کہا سنائے، اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
اب دعا کا وقت ہے، دعا کر لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں نے جنہوں بہنوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں ان سب کو